صفحہ نمبر 61 آیت نمبر 130 سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، چند در چند سود مت کھاؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں۔ واتقوا النار التي اعدت للکافرین، اس دوزخ سے بچو جو اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ آپ لوگوں پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، مغفرت کی طرف دوڑو، جلدی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کی طرف دوڑو، وہ جنت جو زمین و آسمان کے برابر چوڑائی رکھتی ہے، تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، یہ تقوی والے وہ لوگ ہیں جو مالداری اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پی لیتے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں سود سے منع فرما رہے ہیں اور خرچ، غصے کو ضبط کرنا، لوگوں کو معاف کرنا، یہ جنت کے ذرائع ہیں، ان کو ذکر فرما رہے ہیں۔ سود مت کھاؤ، حدیث میں ہے کہ سود گویا اللہ کے خلاف جنگ لڑنی ہے۔ جو آدمی سود کھاتا ہے گویا اس نے اللہ سے جنگ لڑنے کا ارادہ کیا ہے، اور قرآن نے قطعی فیصلہ کیا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کے ذریعے اللہ مال کو کم کر دیتے ہیں اور صدقات کے ذریعے بڑھا دیتے ہیں۔ سود سے مال ظاہراً تو بڑھتا ہے لیکن اندر سے اس میں برکت نہیں ہوتی، وہ کہیں نہ کہیں نقصان میں چلا جاتا ہے۔ صدقات سے ظاہراً تو مال کم ہو جاتا ہے لیکن اصلاً یہ مال بڑھتا ہے۔ حدیث میں کہ قرب قیامت میں سود عام ہو جائے گا، حرام کھانا لوگ عیب نہیں سمجھیں گے۔ جس طرح کے جانور صبح کو گھر سے نکلیں گے اور یہ فکر جانوروں کو نہیں ہوتی کہ یہ پرائی کھیتی ہم کھا رہے ہیں یا اپنے مالک کی فصل ہم کھا رہے ہیں، یہ فرق جیسے جانور نہیں کرتے، انسان بھی قرب قیامت میں ایسے ہوں گے، صبح کو نکلیں گے، مال ملے جیسے بھی ہو۔ اس لیے سود سے بچنا چاہیے۔ حلال رزق، اس دور میں بڑا نیک آدمی وہ ہے جس نے خود حلال کھایا اور اپنے بچوں کو حلال کھلا کے سود سے، حرام سے بچایا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہمت والا آدمی ہے۔ سود عام ہے،
اور اس نے اب اسے بچنا مشکل ہو رہا ہے۔ ایک تو ظاہری سود ہے، کسی کو قرضہ دے کے 1 لاکھ لو اور ہر مہینے یہ 1 لاکھ قرضہ ہے، یہ لو اور ہر مہینے مجھے اتنے پیسے دو، چاہے آپ کا نقصان ہو چاہے آپ کا فائدہ ہو۔ یہ کاروبار کے اپنے اصول ہیں، یاد رکھنا۔ آپ کے پیسے صحیح سالم ہیں، نقصان میں آپ شریک نہیں ہیں اور آپ فائدہ لے رہے ہیں، یہ سود ہے، یاد رکھنا۔ یہ کاروبار نہیں ہے۔ کاروبار وہ ہے جتنے حصے منافع میں آپ شریک ہوں گے اتنے حصے نقصان میں بھی آپ شریک ہوں گے۔ دنیا میں ایسا کاروبار کوئی نہیں جس میں نقصان کا خطرہ نہ ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کسی کاروبار میں نقصان کا خطرہ کم ہو، کسی میں زیادہ ہو۔ یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے 20 سال کاروبار کیا مجھے نقصان نہیں ہوا، یہ کہہ سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ یقین ہے، گارنٹی ہے کہ اگلے سال بھی نقصان نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ شریعت کے قواعد میں دونوں طرف فائدہ ہے، یہ انسانیت کے فائدے کے لیے شریعت نے یہ قوانین مرتب کی ہیں۔ جتنے پیسے آپ کاروبار کے لیے دے دیں اور اس پیسوں کا منافع جو آپ کو آ رہا ہے وہ پیسوں کی تقرری کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے، یہ اسلام کے قواعد کے خلاف ہے۔ یہ 1 لاکھ لو ہر مہینے مجھے 5000 دو، نہیں، یہ غلط ہے، یہ سود ہے۔ ہر مہینے مجھے 10,000 دو، چاہے آپ 5,000 کمائیں چاہے آپ 20,000 کمائیں چاہے آپ ایک بھی نہ کمائیں، مجھے 5,000 دو، یہ صراحتاً سود ہے اور یہ ہو رہا ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا بینک تک سود محدود تھا، اب ہر آدمی سود کر رہا ہے۔ نہیں جی، اپنے حق حلال پیسے میں نے 1 لاکھ دیے ہیں، اس کا بدلہ مجھے آ رہا ہے 5,000، یہ کون کہتا ہے کہ سود ہے؟ یہ اسلام کہتا ہے کہ سود ہے۔ دیکھو، کاروباری اصول سیکھ لو، پیسے دو، پیسوں کی تعداد مقرر کر کے ہر مہینے 5,000، ہر مہینے 10,000، ہر مہینے 500، یہ بھی سود ہے۔ پیسوں کی تقرری سود ہے۔ حصے مقرر کرنا یہ جائز ہے۔ 1 لاکھ روپے لو، آپ کاروبار کریں، جتنی کمائی آئے گی سال میں ہو، 6 مہینے میں ہو، 1 مہینے میں ہو، 1 ہفتے میں ہو، وہ آپ دونوں کی رضامندی سے، جتنے دنوں کا حساب آپ لوگ کرتے ہیں ہر مہینے حساب کر لیں گے، جتنی کمائی آئے گی اس میں سے نصف آپ کا، نصف میرا، درست ہے۔ نقصان اگر ہو گیا، نصف نقصان آپ برداشت کرو گے، نصف میں برداشت کروں گا۔ یہ جتنا حصہ کمائی کا متعین ہوگا اتنا ہی حصہ نقصان کا بھی ہوگا، یہ درست ہے۔ حصے مقرر کرو، جتنی کمائی ہو گئی اس میں سے 3 حصے آپ کے، 2 حصے میرے، 5 حصے اس کے کر لیں گے۔ اب جو نقصان ہوگا اس میں بھی وہی ہوگا، 3 حصے وہ نقصان برداشت کرے گا، 2 حصے آپ، یہ درست ہے۔ یہ سود کوئی نہیں، اس میں اللہ کی مدد ہے، اس میں برکت ہے، یہ حلال تجارت ہے۔ حدیث میں ہے کہ تجارت میں بہت بڑی برکت ہے، لیکن جو موجودہ ہو رہا ہے کہ جی 1 لاکھ لو 10,000 مہینے کے دو گے، یہ صراحتاً سود ہے میرے پیارو، اس سے بچنا چاہیے، اور لوگ یہی کر رہے ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے حصے مقرر کرو اور نقصان فائدے دونوں میں وہی حصے، اس اعتبار سے آپ دونوں کی شراکت ہوگی، پھر یہ درست ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جب 2 آدمی مل کے کاروبار کریں گے تو اس میں برکت ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، جب تک یہ دونوں آدمی آپس میں مخلص رہیں گے، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، جتنے بھی ہوں، یہ جب تک آپس میں مخلص رہیں گے، ان 2 کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، یعنی اس کی مدد ساتھ ہے۔
جس دن ان دونوں کی نیت بگڑ جائے گی اللہ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اور جب اللہ کے قانون کے خلاف ہم بنیاد رکھیں گے اتنے پیسوں پہ، اتنے جو بنیاد سود پہ ہو، اس کے ساتھ اللہ کی مدد کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اس لیے پیارو اپنے مال کو خرچ کرنے میں سوچ لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ حق حلال کمائی سے ہم حرام حاصل کر رہے ہیں۔ سوچا جائے، اگر شریعت کا خیال رکھا جائے بہت بڑی برکت ہے۔ یاد رکھنا، تھوڑے سے پیسے آئیں گے لیکن یہ ہوگا کہ وہ بیماری پہ نہیں جائیں گے، وہ کچہری پہ خرچ نہیں ہوں گے، وہ دوسری جگہوں پہ، وہ لڑائی جھگڑوں میں خرچ نہیں ہوں گے، وہ کام پہ لگیں گے۔ اس تھوڑی سی ان پیسوں سے جو چیز خریدی جائے اس چیز کے اندر برکت ہوگی، وہ چیز گھر میں جو افراد کھائیں گے ان کو عبادت کی توفیق ہوگی۔ جب تک اس پیسے کا اثر ہوگا برکت ہی برکت ہوگی۔ اس طرف دھیان کی بڑی توجہ ہے، سود سے آدمی پاک رہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس دور میں جو اس بلا سے بچ گئے یاد رکھنا وہ کامیاب ہو گئے۔ اور ساتھ اللہ تبارک و تعالی تقوی والوں کی صفات کہ جنت کا راستہ اختیار کرو۔ جنت کے راستے یہ ہیں کہ آپ لوگ چاہے مالداری ہو یا تنگی ہو خرچ کرتے ہیں، وہ تقوی والے۔ مالداری ہے تو زیادہ خرچ کریں، تنگی ہے تو کم خرچ کریں۔ اور ساتھ غصہ پی لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں۔ غصہ پی لینا، برداشت کر لینا۔ حدیث میں ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑے، پہلوان وہ ہے جو غصہ برداشت کر لے۔ غصہ انسان کو ضرور آتا ہے، اونچ نیچ یہ زندگی ہے، ہوتی رہتی ہے، زندگی میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن برداشت سے کام لینا۔ جب غصہ آئے روایات میں اس وقت اس پہ عمل نہ کرو، خاموش، پھر بعد میں مصنوعی غصہ بنا کے جو غلطی کر رہا ہے اس کو مصنوعی غصے سے سمجھاؤ۔ مصنوعی غصے میں نقصان کا خطرہ نہیں ہوتا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق واقعہ مشہور ہے، جا رہے تھے، ایک مشرک پیچھے ہیں، برا بلا کہہ رہے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جندب تھا، جندب ایسے ہیں، ایسے ان کا خاندان ایسا ہے، برا بلا کہہ رہا ہے، وہ آگے جا رہا ہے، یہ مشرک پیچھے پیچھے جا رہا ہے اور برا بلا سنا رہا ہے۔ وہ سنتے سنتے آگے، یہ سناتے سناتے پیچھے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہنچے، خیال کیا اب تو میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں گا، یہ تو میرے گھر کے اندر آ نہیں سکتا، اور سخت غصے ہے اور برا بلا سنا رہا ہے۔ اب یہ واپس لوٹے گا غضبناک انداز میں۔ جب اپنے گھر کے قریب ہوئے تو اب متوجہ ہوئے، فرمایا سن لو، مجھے اللہ نے دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کر کے جنت میں پہنچ جاؤں۔ اگر ابو ذر اس مقصد میں کامیاب جا رہا ہے، اپنے رب کو راضی کر کے زندگی بسر کر رہا ہے، تو آپ کے برا بلا کہنے سے مجھے کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی حرج نہیں، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں، آپ سنائیں جو سنانا چاہیں، مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اور اگر ابو ذر اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہے، اللہ نے دنیا میں اپنی رضا اور جنت کمانے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ اللہ کی رضا حاصل نہیں کر رہا، جنت کے راستے پہ نہیں جا رہا، تو ابو ذر کو آپ نے جو کچھ کہا ہے اس کے کئی گنا بڑھ کے اس کو گالی گلوچ برا بلا کہنا چاہیے، ابو ذر کو سنانا چاہیے، ابو ذر کو یہ کیوں اپنے مقصد میں ناکام ہوا۔ بس یہ کہہ کے اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ سوچا جائے، دو جملے کہے، وہ پورا ان کا سن کے بالآخر اپنے گھر میں داخل ہوتے، دو جملے کہے لیکن بہت قیمتی، کہ ابو ذر اپنے مقصد میں کامیاب، آپ برا بلا کہیں کوئی پرواہ نہیں، کہتے رہو مجھے کیا، اور اگر ناکام تو ابو ذر کو سنانا چاہیے یہ کیوں ناکام ہے۔ صحابہ کا عجیب مزاج تھا، کہاں سے کہاں وہ بات کا مطلب لے لیتے تھے، ان کی نگاہیں ہمیشہ قیامت پہ تھیں،
کہ وہاں کی ناکامی نہ ہو، یہ دنیا کا نظام ہوتا رہے گا۔ اور ساتھ یہ صفت کہ غصہ ضبط، تو پھر یہ نہیں کہ خفیہ موقع ڈھونڈو اب خاموش پھر بعد میں دیکھیں گے، نہیں، والعافین عن الناس، یہ مغربی مزاج ہے، دل میں بات چھپاؤ پھر موقع پاکے، اب جس نے 5% زیادتی کی اس کے ساتھ 20% زیادتی کرو، نہیں، یہ مغربی مزاج ہے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ غصہ ضبط، بس بات ختم۔ ساتھ والعافین عن الناس، سب لوگوں کو معاف کرو، اور پھر مسلمان کو معاف کرنا یہ تو جنت کی کمائی ہے۔ مسلمان کو مسلمان آج معاف نہیں کر رہا، اس لیے معاشروں میں توڑ، رشتہ داریوں میں توڑ، کہیں جوڑ ہے نہیں، پریشانی ہی پریشانی ہے۔ اگر قرآنی اصول کو اپنایا جائے، بس جب مجھے غصہ آئے گا ضبط کر کے معاف کر لوں گا، یہ بہت نیک عادت ہے۔ دل میں وہ بات بسا کے بعد میں ڈبل بدلہ لے لینا، یہ بہت بڑی ناکامی ہے، یاد رکھنا، ناسمجھی ہے۔ اسلام انہی باتوں کا سبق دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا ضعفا مضاعفا، اے ایمان والو چند در چند سود مت کھاؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرتے رہنا تاکہ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں۔ واتقوا النار التي اعدت للکافرین، دوزخ سے بچو، اس دوزخ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ واتقوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ آپ لوگوں پہ رحم کیا جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت حاصل کرو جس کی چوڑائی زمین و آسمانوں کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، یہ جنت تقوی والوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، تقوی والے وہ ہیں جو کہ مالداری اور تنگی میں برابر خرچ کرتے ہیں، اور والکاظمین الغیظ، غصے کو پی لیتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اے اللہ کرم فرما، فضل فرما، نیکی کی توفیق عنایت فرما، یا اللہ برداشت تحمل نصیب فرما، غصہ پینے کی توفیق نصیب فرما، لوگوں کو درگزر کرنے کی توفیق عنایت فرما، سود سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ آپ نے ہمیں پیدا کیا، آپ ہی رازق ہیں، یا اللہ ہمیں حلال رزق نصیب فرما، حرام رزق سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما، برکتوں کا نزول فرما، ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک وکرم